نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ گفٹ عطا فرمائی۔ تو بہت سی جگہ کوئز میں یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں جو جبرائیل لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ وہ کون سی آیتیں؟ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے عرش کے خزانے کے نیچے سے یہ 2 آیتیں عطا فرمائی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان دونوں آیتوں کو یاد کراؤ، اپنی فیملی کو بھی اس کو یاد کراؤ، اپنی عورتوں کو اس کو یاد کراؤ۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے آمن الرسول سے لے کر آخری تک اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ پوری رات عبادت کا ثواب اس کے ذمہ عطا فرماتا ہے۔ یہ آیات بہت کمال آیتیں ہیں، توحید پر اور دعا پر ان آیات کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا، بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے، ایک صلاحیت رکھی ہے۔ ہر شخص کی صلاحیت ڈیفرنٹ ہے، ہر شخص کا جو آئی کیو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا، صلاحیت کا، ٹیلنٹ کا، ہر معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ انسان کے اندر 2 چیزیں بہت زیادہ غالب ہوتی ہیں اس کے فیکٹر۔ ایک تو یہ جو انہیریٹنس میں اس کو ملتا ہے، جو اس کے اندر ہے صلاحیت، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ارد گرد کا ماحول اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ایک صلاحیت ہے جو اس کے اندر کی ہے اور ایک صلاحیت ہے جو اس کے آس پاس کے ماحول کی ہے۔ اب ان دونوں صلاحیتوں کو ملا کر انسان کا پورا ایک مادہ تیار ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کی گراؤنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آدمی کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا۔ عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آخری آیت ہے اور سورہ بقرہ کی، اور اس کا نمبر ہے 286۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں جو آمن الرسول سے جس کا آغاز ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ گفٹ عطا فرمائی۔ تو بہت سی جگہ کوئز میں یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں جو جبرائیل لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہیں۔ تو وہ کون سی آیتیں؟ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے عرش کے خزانے کے نیچے سے یہ 2 آیتیں عطا فرمائی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان دونوں آیتوں کو یاد کراؤ، اپنی فیملی کو بھی اس کو یاد کراؤ، اپنی عورتوں کو اس کو یاد کرواؤ۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے آمن الرسول سے لے کر آخری تک اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ پوری رات عبادت کا ثواب اس کے ذمہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آیات بہت کمال آیتیں ہیں، توحید پر اور دعا پر ان آیات کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا، بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے، ایک صلاحیت رکھی ہے۔ ہر شخص کی صلاحیت ڈیفرنٹ ہے، ہر شخص کا جو آئی کیو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا، صلاحیت کا، ٹیلنٹ کا، ہر معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ انسان کے اندر 2 چیزیں بہت زیادہ غالب ہوتی ہیں اس کے فیکٹر۔ ایک تو یہ جو انہیریٹنس میں اس کو ملتا ہے، جو اس کے اندر ہے صلاحیت، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ارد گرد کا ماحول اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ایک صلاحیت ہے جو اس کے اندر کی ہے اور ایک صلاحیت ہے جو اس کے آس پاس کے ماحول کی ہے۔ اب ان دونوں صلاحیتوں کو ملا کر انسان کا پورا ایک مادہ تیار ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کی گراؤنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آدمی کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم بہت سے وہ کام ایسے کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کسی اور ملک میں رہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، اور ہم ایسے بہت سے کام ہیں جو نہیں کر سکتے جو دوسرے لوگ دوسرے ممالک میں آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات کی صلاحیت تو اندر ہے ہم میں کرنے کی، لیکن حالات کا معاملات جو ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے۔
بعض اوقات حالات تو موجود ہوتے ہیں لیکن آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی، اختیار نہیں ہوتا، وسعت نہیں ہوتی، تو وہ کر نہیں پاتا. تو اللہ رب العزت نے آدمی کو اس کے اختیار سے زیادہ تکلیف نہیں دی. اس کو بالکل آسان سمجھ لیجئے، جیسے بیمار آدمی ہے تو بیمار آدمی پر روزے کو اللہ نے معاف کر دیا، بعد میں قضا کر لے. اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہے، اس کے اندر کسی کو وضو میسر ہے تو وضو کر لے، وضو میسر نہیں ہے تو تیمم کر لے اگر پانی نہیں مل رہا. اسی طریقے سے اگر کھڑے ہو کر قیام پر قدرت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں رکھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے. اسی طریقے سے دین کے کام کی جو نوعیت ہے، اللہ رب العزت نے جس کو جتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کے ذمے دین کی دعوت کا اتنا ہی کام لگایا. لیکن یہ آدمی کا جو معیار ہے یہ سیٹ کون کرے گا؟ یہ آدمی سیٹ نہیں کرے گا. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے، ہم میں وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم دین کا کام کر سکیں، ہم میں طاقت نہیں ہے. تو دنیا کے اندر تو بہت ہوشیار ہیں، دنیا کے اندر تو ملٹیپل بزنس کر رہے ہیں، زمانے کی ہوشیاری ہے. لیکن دین کے لحاظ سے جب کام کرنے کی باری آئے کہ جناب دین میں آگے بڑھیے، ایکٹیو ہوئیے، ایکٹیو ہو کر کام کیجئے، تو وہاں پر کہیں یار ہمیں تو کچھ آتا نہیں. تو اس لیے جس طرح دنیاوی چیز آدمی سیکھتا ہے یعنی اس میں صلاحیت ہے، اگر اس میں صلاحیت نہیں ہوتی تو پھر دنیا کے اندر بھی وہ ناکامی ہوتا. جب دنیا میں وہ کامیاب ہے تو اس کا مقصد ہے اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے. جب وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے تو دین کی خدمت کرے گا تو دین کی خدمت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کہا اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر اللہ نے کوئی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے تو آپ یہ نہ سوچئے کہ جناب یہ ذمہ داری میری طاقت سے زیادہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور شریعت کے میں نے احکام آپ کو بیان کر دیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں مشکل آئی وہاں آسانی کر دی، جہاں مشکل آئی وہاں آسانی کر دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں کیا چاہتا ہے؟ سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. سفر کے اندر تمہیں چھوٹ دے دی، روزہ رکھو جب بھی ٹھیک ہے، روزہ نہیں بھی رکھو تو خیر ہے. دونوں چیزیں تمہارے لیے بیان کر دی. پھر کہہ دی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. لیکن وہاں تکلیف اور مکلف نہیں کیا کہ ایک آدمی یہ سفر کے اندر وہ مشکل پیش آئے گی تو اس کو آسانی دے دی. تو یہ تمام باتیں اس کا مفہوم یہاں سے نکلتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت اور اس کی طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا اللہ رب العزت نے اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو اس نے گناہ کمایا اس کا اس پر عذاب ہے. یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن جو تم کرو گے کسی جان پر اس کی زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اب جو تم کر کے آؤ گے، نیکی کر کے آؤ گے، اللہ رب العزت اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اور اگر برائی کرتے آؤ گے تو اللہ اس برائی کا بھی تمہیں جو ہے عذاب عطا فرمائے گا. اب یہ بات کہنے کے بعد جب اللہ نے کہا کہ ہم دونوں تمہیں عطا فرمائیں گے تو ہمارے پاس اعمال میں کیا ہے؟ نیکیاں ہیں کہ ہم کہیں ہاں مالک ہم مطمئن ہو گئے اس آیت پر، کیونکہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ نیکیاں کرو گے تو اجر دوں گا اور خطائیں کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، عذاب دوں گا، تو چلو معاملہ عدل سے ہو گیا. اب آپ جا کے اپنی نیکیاں سبمٹ کروا دیں گے، اجر مانگ لیں گے. گناہ ہمارے تھوڑے ہی ہیں، تو گناہ تو تھوڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت مختصر گناہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ گناہ کو بخش دے گا اور جو ہے ہماری نیکیوں پر ہمیں جنت دے دے گا. لیکن آپ اور ہم سب جانتے ہیں اعمال کے اندر تو نیکیاں ہیں ہی نہیں، نیکیاں ہیں بھی تو اس میں ریاکاری ہے. تو اب جو آیت شروع ہو رہی ہے اس کے اندر آدمی پچھلی آیت کو پڑھتا ہے تو اگلی آیت جوائنٹ ہو رہی ہے. پچھلی آیت میں کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا، جو کر کے آئے گا اللہ اجر دے گا، اگر خطا کر کے آئے گا اللہ عذاب دے گا. لیکن ہم اللہ کے عدل کے قابل نہیں، یعنی اللہ سے جب بھی مانگیے اس کا فضل مانگیے. کبھی بھی اللہ سے یہ نہ کہیے اللہ میرا انصاف کر دے، کیونکہ اگر اللہ ہمارا انصاف کر دے کہ ہاں بھائی جناب جتنی تیری نیکیاں اصل ہیں اخلاص والی ہیں اس پر تجھے جنت دے دیں گے، اور جتنی تیرے گناہ ہیں اس پر تجھے دوزخ دے دیں گے، تو اکثریت تو اس کے بندے دوزخ میں چلے جائیں اس کے انصاف سے. ہم جو بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے. ہماری جو بخشش ہوگی اللہ کے عدل سے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے عدل کر دیا تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں پلے کچھ نہیں ہے. لیکن ہم اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ مالک پلے نیکی کچھ نہیں، دامن میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنائیں.
ایک تو نیکیاں ہیں نہیں ہیں بھی تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، حب جاہ ہے، آپس میں کھینچتانی ہے، ریاکاری اس کا شائبہ ہے۔ تو مالک اب دعا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما، ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا، اب یہ اتنا بہترین ترجمہ ان آیات کا کہ اگر آپ ان آیات کو یاد کر لیں اور دل سے دعا مانگے، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں، بھول سے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے او اخطأنا کوئی خطا ہو جائے، جان بوجھ کر یا انجانے میں، دونوں حال میں اگر ہم کوئی خطا کر بیٹھیں ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا، ان نسینا میں مراد وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی جو بھول کر بیٹھتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کو بھول کر ہی تو کرتا ہے۔ اگر اس کا جبار ہونا یاد آ جائے، اس کا قہار ہونا یاد آ جائے، اس کا مالک ہونا یاد آ جائے، اس کا مختار ہونا یاد آ جائے، اس کی ملوکیت، اس کی بادشاہی، اس کا اختیار، اس کی ذات اگر آدمی کو یاد رہے تو آدمی گناہ کرے کیسے؟ فرمایا جو بھول کہا، فرمایا ہر آدمی بھول کر ہی کرتا ہے۔ ان نسینا او اخطانا، یہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک خطا ہے جو انٹینشنلی ہے، ارادتاً ہے، جو جرم ہے، اور ایک خطا وہ ہے کہ جرم نہیں ہے، غلطی ہو گئی۔ جس طریقے سے علماء نے دو گروہ لکھے ہیں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، مجتہد جو اجتہاد کرتا ایک نئے مسئلے پر، یوں سمجھیے کہ کوئی نیا مسئلہ آیا جو پہلے زمانے میں آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے نہیں تھا، ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ اب ایک محقق، ایک بندہ جو تحقیق کرنے والا ریسرچر ہے، وہ بالکل صاف نیت کے ساتھ قرآن و حدیث پر محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد اپنی تحقیق کی روشنی میں کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز ان دلائل کی بنیاد پر جائز ہے، اور وہ دلائل قرآن و حدیث سے لے کے آتا ہے، وہاں سے لاز جو قرآن و حدیث کے لیتا ہے اس کو نئے مسئلے پر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو میں نے پہلے کہا اجتہاد ہے۔ اگر اس مجتہد کی وہ ریسرچ واقعی ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ اس کی ریسرچ ٹھیک تھی یا نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مجتہد جو ریسرچ کرتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، اگر اس کی ریسرچ ٹھیک ہو تو اللہ اس کو قیامت کے دن 2 گنا اجر دے گا، اور اگر وہ غلطی پر بھی ہوا تو پھر بھی اسے اللہ 1 اجر دے گا کہ اس نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، اور اپنی محنت کے مطابق عین ان باعث ہو کر جو اس کے سامنے چیز واضح ہوئی اس نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا۔ تو وہ جو مختی ہوگا، مختی سے مراد جو خطا کرنے والا ہوگا ریسرچ کے اندر، لیکن چونکہ محنت کی ہے اور اس کی انٹینشن اچھی تھی تو 1 اجر، اور اگر اس کی ریسرچ صحیح بھی رہی تو ریسرچ کا بھی 1 اجر اور اس کے صحیح فتوے کا بھی 1 اجر مل جائے گا۔ تو یہاں پر وہ بھی خطا مراد ہے کہ جو آدمی ان انٹینشنلی کرتا ہے، اور وہ بھی خطا مراد ہے جو آدمی بھول چوک، یعنی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اے اللہ اگر کوئی ہم سے بھول چوک ہو جائے، کوئی بھول وغیرہ ہو جائے تو ہماری اس پر پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری آیات ہے۔ فرمایا رب العزت نے، اور اے اللہ، اے ہمارے رب، اب بندہ دعا کر رہا ہے، اور یہ دیکھیے دعا بندہ کر رہا ہے، سکھا اللہ رہا ہے، جس کو دعا قبول کرنی ہے وہ دعا سکھا رہا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے جب دعا کے کلمات اللہ نے سکھائے ہیں تو اس کی قبولیت کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو اگر آپ یہ دعا کر لیتے ہیں تو مانگنے والا آپ سے خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ان لفظوں کے ساتھ مانگو، اور یہ آیات کب نازل ہو رہی ہیں؟ یہ اس لمحے نازل ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ان آیات کی گہرائی کو دیکھیں، ڈیپلی سوچیں، تو حضور علیہ السلام معراج پر گئے، اور دوران معراج حضور کو اللہ رب العزت نے عرش کے خزانے کے نیچے سے یہ آیات بینات عطا فرمائیں، اور مسلمان اس وقت 1-2 سال بعد، روایت میں آتا ہے 4 سال بعد، کسی نے لکھا 2 سال بعد، معراج کے واقعے کے بعد مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو وہ مکے میں وہ پیک لمحات تھے جس کے اندر مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، مسلمان مالی لحاظ سے پریشان تھے، علاقائی لحاظ سے پریشان تھے، معاشرتی لحاظ سے پریشان تھے، کفاروں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا مکے کی زندگی کے اندر، دین پر عمل کرنا ان کا جو ہے وہ مشکل کر دیا گیا تھا،
نماز پڑھنا، دین پر عمل کرنا، ایسے لمحات میں اللہ نے مشکل کی گھڑیوں میں انہیں یہ آیات عطا فرمائی۔ تو اب آدمی اگر زندگی کی کسی بھی مشکل میں ہو تو مسلمانوں کی مکی زندگی کو یاد کر کے یہ دعا پڑھ لے، اور اگر وہ خود مبتلا ہے پریشانی میں، لوگوں نے اس کے ساتھ پریشان کیا ہوا ہے، رشتہ داروں نے، لوگوں نے، تو اب مالک کی طرف سے اگر وہ آزمائش ہے، بعض اوقات آدمی پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یا بعض اوقات اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی کے اندر جو مشکل آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مشکل وہ ہوتی ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے زندگی میں، اس کے گناہ کی وجہ سے مشکل آ جاتی۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ لوگوں کے پاس جو بھی برائی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی میں اور تری میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، یہ آدمی کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی کے گناہ کی وجہ سے زندگی میں مشکل آ جاتی ہے، یا بعض اوقات اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور امتحان کے ان لمحات میں اور خطاؤں کی پرسش کے معاملات کے اندر جب آدمی مشکل میں آتا ہے تو پھر یہ دعا کرے کہ اللہ ہم میں بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما ہماری بھول پر، ہماری خطا پر، ربنا ولا تحمل علینا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال تو نے جیسا پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جیسا بوجھ تو نے پہلے والے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پہلے والے لوگوں پر کیسے؟ کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سپارے کے اندر میں نے آپ کو جب کوارٹر ہوا تھا تو چھٹے رکوع میں نے آپ کو تفسیر بیان کی تھی کہ انہوں نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور اس کو بنا کر سامری نے ان کو دیا اور اس نے پوجنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے، اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اللہ کے احکامات تمہارے لیے لے کر آؤں، میں یہاں سے گیا اور تم نے پیچھے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، اللہ رب العزت نے ان سے کہا توبہ اس طرح قبول ہوگی ان کی کہ اب انہیں کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ ان کے قبیلے کے وہ لوگ کہ جنہوں نے بت کو پوجا ہے، گاؤشالہ کو پوجا ہے، وہ لوگ قتل کیے جائیں گے ان کے ہاتھوں سے کہ جو ان کے قبیلے میں نہ پوجنے والے ہیں۔ صبح سے شام تک جو ہے قتل ہوتا رہا۔ بائبل میں آتا 70,000، ایک روایت میں آتا 20,000 لوگ صبح سے شام تک اس کفارے میں قتل کر دیے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قتل کر دیے گئے اللہ نے ان کی مغفرت بھی فرمائی، اور جو باقی رہ گئے اللہ ان کو بھی مغفرت فرماتا۔ تو پہلے کے لوگ اگر غلطی کر دیتے تھے تو ان کی غلطی کی وجہ سے کفارہ دینا پڑتا تھا اور جان سے بھی جانا پڑتا۔ لیکن اس دور میں کیا ہے، حضور علیہ السلام کی امت کا پر فضل کیا ہے، آپ توبہ کر لیں بس۔ حضور فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یعنی کہ اگر کہیں جہاد ہو، کہیں لڑائی ہو تو دشمن کا مال لینا ان کے لیے حلال نہیں تھا دوران جہاد کے بعد۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پچھلی امتوں کے لیے خصوصیات 5 جائز نہیں تھی اللہ نے میرے لیے عطا فرمائی۔ میری امت کے لیے اللہ نے اس ساری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی مسلمان جہاں چاہے وضو ہو جائے، جگہ پاک ہو وہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ساری زمین کو اللہ نے ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو پچھلی امتوں پر جو ہے بڑی مشقتیں ڈالی گئیں، انہوں نے ہفتے کو کاروبار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو قرآن میں ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا بھائی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا یہودیوں کو، تو یہودیوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن انہوں نے بڑے بڑے سمندر میں اور دریا سے نکال دی چھوٹے چھوٹے تالاب، نالیاں بنا دی۔ اب وہ دریا اور سمندر سے ان نالیوں کے ذریعے سے تالاب میں مچھلی آ جاتی، سنڈے کو جا کر وہ پکڑ کے آ جاتے۔ اور اپنے دماغ میں کیا سوچتے ہیں، وہ اس سوچتے کہ ہم ہفتے کو تھوڑی پکڑتے ہیں، لیکن ہیلا کوئی کیا انہوں نے بنا لیا کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی تاکہ وہ جو مچھلیاں کنارے پر آ جاتی ہیں وہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سے تالاب میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا جب انہوں نے نافرمانی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے انہیں
دھتکارا ہوا بندر بنا دیا۔ آج آپ دیکھیے، آج اللہ نے سودی معاملات کو مسلمان پر حرام کیا۔ مسلمان تو سودی معاملات کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کاروبار کو دیانت کے ساتھ حلال طریقے سے اس کو کمانا اس پر لازم کیا۔ مسلمان ہر 2 نمبری کا کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والوں جب تمہیں جمعے کے دن پکارا جائے للصلاۃ، نماز کے لیے جمعے کی، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑو۔ مسلمان تو جمعے کے دن بھی کمانے کے چکر میں لگا ہوا۔ ہم ایسے معاملات میں آ گئے کہ جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کا وقت نہیں۔ اب سوچئے کہ ہماری پاس خطائیں کتنی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جمعے کے دن نماز کے لیے دوڑو، ہم کاروبار کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب سودی کام نہ کرو، ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے حلال طریقے سے کاروبار کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، من غش فلیس منا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دے، فراڈ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دھوکہ دے کسی کو۔ لیکن یہ سارے معاملات مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، مسلمان نام ہونے کے باوجود ہم کر رہے ہیں۔ لیکن سوچو پھر بھی پچھلی امتوں پر تو ایک خطا پر عذاب آ گیا، ہم میں تو اتنی برائیاں ہیں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ رسول اللہ کی وہ دعاؤں کا صدقہ ہے جو حضور نے ہمارے لیے کی۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں، یا پھر جو تو نے بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ وہ پہلے لوگوں کی میں مثالیں چند آپ کو دے چکا ہوں، اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں اور پچھلی امتوں کا کر لیں۔ قوم لوط پر عذاب کیوں آیا؟ قوم لوط پر اس لیے عذاب آیا کہ وہاں مرد اور مرد آپس کے اندر غلط تعلقات قائم کرتے تھے۔ آج اس امت کے اندر اس چیز کو لیگل کرنے پر ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ آج ان کا اتنا زیادہ کارپوریٹ ورلڈ میں ان کا ہوا بنا دیا گیا کہ جناب اگر کوئی شخص، کوئی مینیجر، آپ سب جانتے ہیں، اس کمیونٹی کے حوالے سے کوئی بات کر دیتا ہے، اس کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ تو اس امت کے اندر وہ تمام برائیاں مشترکہ طور پر موجود ہیں جن کی ایک خطا کی وجہ سے پچھلی امتوں پر عذاب آیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ امت پر مجموعی حیثیت سے عذاب نہیں آتا، کیونکہ قرآن کریم میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب ہم ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتے وانت فیہم کہ بنفس نفیس آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ حضور کے دعا کا صدقہ ہے۔ حضور نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اللہ اکبر۔ اور پھر یہی دعا قرآن نے بھی سکھائی۔ اللہ بھی اتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ خود ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم یہی دعا مانگیں کہ اللہ جو پچھلی امتوں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا وہ ہم پر نہ ڈال۔ پھر بہت آخری دعا، آخری آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک ہی آیت ہے یہ، آخری حصہ اس کا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھیں۔ ہم میں جس کی طاقت نہیں ہے، مالک میں تیرے امتحان پہ پورا اترنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اے اللہ اگر یہ معاملہ جو میری زندگی میں آیا ہے، بعض اوقات بچی کی پریشانی آ جاتی ہے، اولاد کی پریشانی آ جاتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، بچوں کی طرف سے ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کاروبار کی ایسی آزمائش ہو جاتی ہے کہ آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ سے کیا دعا کرے گا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، الہی ہم میں بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ الہی حمال کہتے ہیں اس بوجھ کو جو آدمی کندھے پر اٹھا کر چلتا ہے اپنی طاقت سے زیادہ، تو کہتا ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے بوجھ اٹھانے کی، اور ہم پر بوجھ نہ ڈال وہ ایسا بوجھ کہ جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر کر دے۔ واعف عنا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خطا ہو، جس طرح ماں باپ اپنے بہت سے بچوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں کہ چلو بچہ ہے جانے دو، اس کو کہتے ہیں معافی، درگزر کرنا۔ اے اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں، واعف عنا، اے اللہ ہماری درگزر فرما، ہماری خطاؤں کے پردہ پوشی فرما، وغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما، یعنی ہمارے گناہ کو تیری رحمت ڈھانپ لے۔ مغفر ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جنگوں کے اندر
جو سر پر پہنی جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی حملوں سے محفوظ رہتا ہے، تو پھر اسی سے مغفرت بنا۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایسی چیز آ جائے جو آدمی کو پروٹیکشن دے دے۔ مغفرت کس چیز کا نام ہے؟ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کی خطاؤں پر اللہ کی رحمت غالب آ جائے، اللہ کی رحمت اس کی خطاؤں کو چھپا لے، اور اس کی خطائیں ایسی ہو جائیں جیسی اس نے خطائیں کی نہیں تھی، اس کے گناہ ایسے ہو جائیں کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو واعف عنا، اے اللہ ہماری درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اے اللہ ہمارے لیے مغفرت فرما۔ وارحمنا، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ ہم پر رحم فرما، اس کی رحمت کا بھی سوال کریں۔ ایک ہے مغفرت، مغفرت کا تعلق ہوتا ہے زمانہ ماضی کے ساتھ، اور رحمت کا تعلق ہوتا ہے حال کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ، کہ اللہ میں نے ماضی میں جو گناہ کیے ہیں اس کا کیا ہو؟ مغفرت کر دے۔ جب مغفرت تیری مل جائے گی، اب تیری رحمت بھی چاہیے کہ ماضی کو تو نے معاف تو کر دیا، لیکن سانسیں تو اب بھی باقی ہیں، زندگانی تو اب بھی باقی ہے، اور اگر تیری مغفرت کے ساتھ تیری رحمت نہ ہوئی تو میں دوبارہ خطاؤں میں لگ جاؤں گا، گناہ کرنے لگ جاؤں گا، پھر دوبارہ زندگی کے اندر میرے گناہ بڑھ جائیں گے اور میں خطاؤں کے راستے پر چلا جاؤں گا۔ تو تیری مغفرت بھی چاہیے، تیری رحمت بھی چاہیے۔ مغفرت اس لیے کہ ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور رحمت اس لیے کہ حال اور مستقبل میں تیری رحمت ساتھ رہے، تو میں وہی کام کروں جو تجھے راضی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے۔ مولا معنی ہوتا ہے مددگار ہونا۔ انت مولانا، یہاں پر ایک اور آخری بات بھی سمجھ لیجئے، مولانا تو ہم ایک مولوی صاحب کو بھی کہتے ہیں مولانا، لیکن قرآن کریم نے یہاں مولانا اللہ کو کہا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا نہیں کہو کیونکہ مولا تو اللہ کو کہتے ہیں، اس طرح وہ کہتے ہیں داتا علی حجویری کو داتا نہ کہو، داتا تو اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم پہلا سوال ان پر جو کرتے ہیں، کراس کوسچننگ ان سے جو کریں گے، ان کو یہ کہیں گے یار ہر داڑھی والے کو آپ کہتے ہیں مولانا، لیکن قرآن کس کو مولانا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا۔ تو یہاں تو قرآن اللہ کو مولانا کہہ رہا ہے، آپ بندے کو مولانا کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی شرک ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم یہ بات آپ سے کریں گے تو آپ کہیں گے یار بندے کا مولانا اور ہے اور اللہ کا مولانا اور ہونا اور ہے۔ مولانا مسجد والے کو مولانا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دین کے کاموں میں، شریعت کے کام بتانے میں لوگوں کے مددگار ہوتا ہے، اس لیے اس کو مولانا کہہ دیا جاتا ہے کہ دین کے کاموں میں لوگوں کا مددگار۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین ہے، اور بغیر کسی کی طاقت دیے اللہ خود مختار ہے۔ اللہ نے کسی کو طاقت نہیں دی، اللہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن ایک مولانا دین کی بات بتانے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اس طریقے سے حضرت علی مرتضی شیر خدا کو جب مولا کہا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت و اختیار سے مدد کرتے ہیں، اللہ بغیر کسی کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے مدد فرماتا ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں۔ تو حضرت علی کو مولا کہنا اور ہے، اللہ کو مولانا کہنا اور ہے۔ تو یہ بات یہاں اس لیے بیان کی کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیوں کہہ رہے ہو، یہ کیوں کہہ رہے ہو، تو پھر ہم ان کو جو سوال کریں گے یہ سوال ڈالیں گے، یار آپ جو ہر داڑھی والے کو مولانا کہتے ہو، اور بہت سی مسلک ایسے ہیں جن میں بہت سے معروف مولوی حضرات ایسے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ آتا ہے مولانا فلاں فلاں فلاں، تو پھر ان کو مولانا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب آپ کو حضرت علی کا مولا کہنا برا لگ رہا ہے تو پھر آپ اپنے مولوی کو بھی مولانا نہ کہو، کیونکہ قرآن کریم تو اللہ کو مولانا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں میں نے اس لیے ضمناً بات سمجھائی کہ ان باتوں میں آدمی کو پڑھنا نہیں چاہیے، یہ سوائے مسلک کی جھگڑوں کے، فرقوں کی جھگڑوں کے کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ آدمی کو فوکس یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کیا رہا ہے، قرآن بیان کیا کر رہا ہے، اور اس سے ہدایت لینی چاہیے۔ اللہ نے کہا انت مولانا، اے ہمارا اے اللہ تو ہی ہمارا مولانا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین قوم کافرین پر ہماری مدد فرما۔ اس طرح بحمد اللہ تعالی 286 آیات مکمل ہوتی ہیں، اور بحمد اللہ تعالی اس پر 2.5 سپارے پر کم و بیش مشتمل یہ سورہ بقرہ ہے، بحمد اللہ تعالی یہ ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی
تو انہوں نے ایک اونٹ ذبح فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی اور دعوت کر کے اونٹ کو انہوں نے کھلایا۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس سورہ بقرہ کو 7 سال میں سیکھا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آیت کے ساتھ حفظ کر رہے تھے، بلکہ اس کے ایک ایک پہلو پر غور کیا، ایک ایک لفظ پر غور کیا۔ تو سوچئے اس کے ایک ایک پہلو میں کتنے احکامات پوشیدہ ہیں، کتنے راز پوشیدہ ہیں کہ وہ تو عربی جاننے والے صحابی اور کتنی بڑی علمی شخصیت تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو 7 سال میں مکمل کیا۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول کر لے۔ الحمدللہ تعالی ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم الف لام میم سے شروع کریں، اور اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ دن و رات آئے، شب و روز گزرے اور موسم کی تبدیلیاں آئیں، لیکن رب تعالی نے استقامت کے ساتھ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی سعادت بخشی۔ جو ہم نے درس دے دیا ہے، مالک کریم اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ اس میں میرے منہ سے اگر کوئی اضافی کلمہ نکل گیا ہو کہ جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی کا خاص گزار ہوں کہ میں خطا کار بندہ ہوں۔ تو اے مالک، میرے منہ سے اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو تو اللہ مجھے معاف فرما، اور جو کچھ بھی حق بیان ہوا ہے یقیناً وہ اللہ تیری توفیق سے ہوا ہے، تیرے کرم سے ہوا ہے، ہمارا کوئی اس میں اختیار نہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق بخشی، اس کو سعادت بخشی کہ ہم مسجد کے اندر نماز کے بعد کوشش کریں کہ ہم قرآن خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے، لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دے، ہمیں لوگوں میں بہترین کر دے کہ ہم جو قرآن سیکھنے کا حق ہے ایسے سیکھنے والے بن جائیں، اور جیسا سکھانے کا حق ہے اللہ ہمیں ایسا سکھانا نصیب فرمائے۔ اس حدیث کے تحت ہمیں ان بہترین اور مقبولین اور محبوبین لوگوں میں شامل فرما، اور اللہ قرآن کریم کے نور سے ہماری زندگی کو مزین کر دے، ہماری قبروں کو اس قرآن کو ہماری قبروں کے لیے نور کا اور روشنی کا ذریعہ بنا، اور قیامت میں اس سورہ مبارکہ کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ جس طرح آیا قیامت کے دن جو سورہ ملک کو روزانہ پڑھنے والا ہوگا، کل بروز قیامت سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی اور کہے کہ مالک یہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری وجہ سے تو اس اپنے بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما۔ تو ہم نے آج سورہ بقرہ مکمل کی، یہ بھی ایک عظیم سورت۔ سورہ بقرہ پورے قرآن کریم کی سب سے طویل اور مکمل سورت ہے۔ اس میں آخری 2 آیتیں اللہ کے عرش کے خزانے کے نیچے سے حضور کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو تو نے یہ دعا سکھائی اور جن لوگوں نے ان لفظوں سے تیری بارگاہ میں سوال کیا، اور تو نے اپنی رحمت عطا فرمائی، اپنی طرف سے معافی انہیں عطا فرمائی، اپنی مغفرت کے پروانے تو نے جن لوگوں کو عطا فرمائے، ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، اور قیامت کے دن یہ سورت ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ قرآن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور جو جو دعائیں اس کے اندر تیرے مقبولین اور محبوبین نے مانگی، جس طریقے سے جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت کی قوم نے دعا مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔